علیکم، میں آئی ہوں اپنے ناول جنون تیرے عشق کا قسط ہے سیکنڈ، اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بولوں گی کہ چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا، اور ناول کیسا لگا اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ میرے باقی ناول پڑھنا چاہتے ہیں، جو کہ آپ کو ان کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، آپ تمام ناول وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے ایپیسوڈ کی طرف، اس دعا کے ساتھ جا رہے ہیں: ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ کون؟ حیا کی لرزتی گھبرائی آواز گونجی تھی۔ شاویز شاہ نے صوفے سے اٹھ کر ایک جھٹکے سے اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ اتنی جلدی بھول گئی مجھے؟ شاویز شاہ اس کے کانوں میں سرد آواز میں پھنکارا تھا۔ شاویز، او تمہیں میرا نام یاد ہے؟ مجھے لگا تم ہمارے رشتے کے ساتھ میرا نام بھی بھول گئی ہوگی۔ شاویز سرد انداز میں غرایا تو حیا کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگی تھیں۔ مجھے جانے دو، وہ کہتے ہی خود کو شاویز کے حساس سے چھڑاتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ شاویز نے ایک جھٹکے سے اسے سیدھا کرتے ہوئے پھر سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ شاویز کی گرم بھاری سانسیں حیا کے کندھے پر ٹکرا رہی تھی۔ شاویز نے بہت بری طرح اسے اپنے چوڑے آنے وجود میں بھینچا ہوا تھا کہ حیا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کیا ہوا جانے من؟ لگتا ہے بہت مچل رہی ہو اپنے خوبصورت جسم کی نمائش کرنے کے لیے۔ کب کیا کہہ رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، حیا شاویز کی بات پر مچلتے ہوئے بولی۔ چھوڑ دوں گا، پہلے اپنے شوہر کو اپنا جی بھر کر دیدار کر لینے دو۔ یہ کہتے ہوئے شاویز نے دیوار کی طرف ہاتھ بڑھا کر سوئچ بورڈ سے تمام لائٹس آن کر دی تھی۔ شاویز نے اپنی لہو چھلکاتی آنکھیں حیا کے جسم کے نشیب و فراز میں گاڑ دیں۔ حیا نے نظر اٹھا کر شاویز کو دیکھا۔ شاویز کی سیاہ آنکھیں سرد سپاٹ نظر آئیں۔ حیا کو اپنا خون اپنی رگوں میں برف کی مانند جمتا ہوا محسوس ہوا۔ حیا نے سرعت سے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھائے تھے۔ شاویز نے بڑی پھرتی سے ایک ہی جھٹکے میں حیا کو بنا کوئی موقع دیے اسے کلائی سے پکڑ کر خود کے بے حد قریب کیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے دروازہ لاک کیا۔ شاویز کیا کر رہے ہو؟ مجھے جانے دو، حیا غصے سے چلائی۔ جانے دوں گا جانے من، پہلے جی بھر کر مجھے تو اپنا دیدار کرنے دو۔ برسوں کی پیاس ہے، مجھے تو سیراب ہونے دو۔ شاویز کی برفیلی اور بے باک نظریں خود کے وجود پر محسوس کرتے حیا شرم سے سرخ پڑتے ہوئے اپنے ڈیپ گلے کو اوپر کر رہی تھی اور اپنی سلیو لیس آستین کو نیچے کی طرف کھینچ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ شرم آ رہی ہے؟ باہر تو رنائیاں چھلک چھلک کر باہر آ رہی تھیں۔ کافی مردوں کی آنکھوں کو تم نے آج ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ شاویز استہزائیہ ہنسا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی حیا؟ شاہ خود کو یوں عارضہ کرتے ہوئے غیر مرد کی باہوں میں باہیں ڈال کر ڈانس کرنے کی۔ شاویز یکدم ضبط کی انتہا پر حلق کے بل چلایا تھا۔ شاویز کی سرد دہاڑ پر حیا نے خوف سے جھرجھری لیتے ہوئے اپنی گہری سرمئی بڑی بڑی آنکھیں بند کی تھیں۔ حیا کی بند آنکھوں کے پردوں پر 2 سال پہلے کا منظر بڑی شدت سے لہراتا ہوا حیا کو ہر خوف سے بے نیاز کر گیا تھا۔ شاویز شاہ، بہت جلدی نہیں یاد آ گیا تمہیں مجھ سے اپنا رشتہ؟ میں تمہیں اپنا شوہر نہیں مانتی، تم ایک نام نہاد شوہر ہو۔ کوئی حق نہیں تمہارا مجھ پر۔ میں جو بھی کروں، غیر مردوں کی باہوں میں ڈانس کروں یا پھر ان کے ساتھ راتیں گزاروں، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ حیا کی چلتی زبان کو شاویز کے تھپڑ نے بریک لگائی تھی۔ وہ آج پھر بنا سوچے سمجھے بولتے ہوئے شاویز شاہ کے غیظ و غضب کو دعوت دے چکی تھی۔ شاویز شاہ، جو غصے کا بے انتہا تیز ہونے کے باوجود اپنے غصے پر کنٹرول کرنا اور اپنے جذبات پر بند باندھنا بہت اچھے سے جانتا تھا، مگر حیا شاہ کے معاملے میں وہ کل بھی ایسا ہی تھا، آج بھی ویسا ہی تھا۔ حیا کو اپنی ملکیت سمجھتا تھا، جس پر وہ کسی کی بھی ایک نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شاویز شاہ کا تھپڑ بہت شدید تھا۔ حیا زمین پر جا گری تھی۔ حیا کچھ پل کے لیے سناٹوں میں آ گئی۔ وہ بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھ کر شاویز شاہ کو دیکھ رہی تھی۔
جو سرخ آنکھیں لیے بامشکل خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ اس کی کان کی لوئیں تک سرخ ہو رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی گردن بھی سرخ تھی۔ اس کی نیلی رگیں اس بات کا اشارہ دے رہی تھیں کہ حیا اس کی سزا اس سے کہیں بڑی بنتی تھی۔ حیا زمین سے اٹھتی بھپری ہوئی شیرنی کی طرح شاویز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے شاویز شاہ، میں پہلی والی حیا شاہ ہوں جو تم سے ڈر جائے گی؟ ہاتھ اٹھانا تو تمہاری پرانی فطرت ہے۔ کس حق سے تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ بولو، جواب دو۔ بھرے مجمع میں تم مجھے طلاق دینے لگے تھے، دلہن بنا کر مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب میں تم سے طلاق لوں گی اور تمہاری نظروں کے سامنے شادی بھی کروں گی اس انسان سے جو تمہاری طرح شفاق نہیں ہوگا، مجھے محبت کے ساتھ عزت بھی دے گا، اور میرا انتخاب ہے باری سلطان۔ یہ نام شاویز کو جلا کر راکھ کر چکا تھا، پورا بدن ایک ایندھن کی طرح تپ کر سلگتی ہوئی بھٹی بن چکا تھا۔ حیا کی بات مکمل ہونے سے پہلے حیا کے اطراف میں شاویز نے زوردار پنچ دیوار پر دے مارا تھا۔ دیوار پر شیشے کا فینسی ورک ہوا تھا۔ کٹاؤ دار شیشہ شاویز کا ہاتھ لہو لہان کر چکا تھا۔ حیا کے منہ سے چیخ بلند ہوئی تھی۔ حیا نے سہمتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی۔ اسے لگا تھا کہ شاویز نے اب بھی یہ ہاتھ اسے مارنے کے لیے اٹھایا ہے۔ مسز شاویز شاہ، شوہر کے سامنے دوسری شادی کا ذکر بہت بہادر لڑکیاں کرتی ہیں، تمہاری طرح نہیں جن کا تھپڑ کے خوف سے ہی برا حال ہو جاتا ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا یہ پنچ تمہیں مارنے کے لیے تھا؟ نہیں مسز شاہ، آپ کی سزا تو بہت ہولناک ہے۔ کیا خیال ہے اس زبان کو حلق کے بل نہ کھینچ لوں یا پھر اسے کاٹ ڈالوں؟ شاویز حیا کا جبڑا دبوچتے ہوئے دھاڑا تھا۔ شاویز کی انگلیاں سختی سے اس کے گلابی پھولے پھولے گالوں پر پیوست ہوئی کہ یہ آنسو ٹوٹ کر اس کے گلابی آرس پر بہے تھے۔ کیا ہوا، رونا آ رہا ہے میری جان کو؟ ہاں، غصے سے چیخا۔ مم مجھے چھوڑو، وہ بمشکل کراہتے ہوئے بولی۔ شاویز نے اب کی بار حیا کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کیا تھا۔ وہ بے حد ڈری ہوئی تھی شاویز کا جلالی روپ دیکھ کر۔ اسی روپ سے تو اس کی جان چاہتی تھی۔ اتنا ڈرے ہونے کے باوجود حیا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر جمائے تھے، مگر خود کو اس کے چٹان جیسے سینے سے ٹکرانے سے بچایا۔ یہ نفرت کی انتہا تھی جسے شاویز شاہ محسوس کرتا اذیت کی انتہا پر تھا۔ اسے حیا کا یوں گریز برتنا بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ حیا شاہ سے نفرت، برملا نفرت جتانے کا حق صرف اسے تھا، حیا کو یہ حق نہیں تھا۔ شاویز شاہ کو وہ شاویز شاہ سے نفرت کرے، شاویز شاہ کو خود کے قریب آنے سے روکے، صرف اس کی ہی تو تھی۔ اتنا نفرت کرنے کے باوجود شاویز شاہ کے دل میں ایک چیز حیا شاہ کے لیے کم نہیں ہوئی تھی، وہ تھا شاویز شاہ کا جنون، جو ان 2 سالوں میں پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ شاویز نے حیا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے اسے خود کی طرف کھینچا تو وہ شاویز شاہ کے سینے سے آ لگی تھی۔ شاویز نے اسی پل اپنی باہوں کا گھیرا اس کی کمر پر مضبوط کرتے ہوئے اس کو اپنے چیتانی وجود میں سمایا تھا۔ حیا سسک کر رہ گئی تھی۔ وہ کب اس معاملے میں اس کی کبھی چلنے دیتا تھا؟ وہ تو ناراضگی میں، غصے میں کبھی اسے خود سے دور نہیں جانے دیتا۔ شاویز شاہ نے حیا کو دیوار کے ساتھ پن کیا۔ حیا نے اپنی سرمئی آنکھوں سے شاویز شاہ کو دیکھ کر دوسرے پل اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ شاویز شاہ نے حیا کی نظریں پھیرنا بہت مشکل سے برداشت کیا تھا۔ شاویز کی نظریں حیا کے گلے میں پہنے ہوئے نیکلس میں جا اٹکی تھی، جسے حیا محسوس کرتے ہوئے خوف سے لڑکھڑائی تھی۔ شاویز شاہ نے حیا کو دیوار سے لگائے اس کے اطراف میں اپنے دونوں ہاتھ پن کرتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا منہ چھپایا تھا۔ ہم ویسی ہی خوشبو ہے جس کا میں دیوانہ تھا، شاویز کی آواز میں خماری محسوس کرتے حیا کی سانسیں اٹکی تھیں۔ شاویز شاہ نے اپنا ایک ہاتھ پیچھے لے جاتے ہوئے حیا کے
نیکلس کی چین کھینچی تھی۔ پلیز شاویز یہ مت کرو، یہ نیکلس میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہماری کمپنی نے اس ڈیزائن پر کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں، میری دن رات کی محنت ہے۔ حیا اس بے رحم کے آگے گڑ گڑائی تھی۔ مسز حیا شاہ، تم اچھی طرح جانتی ہو تمہاری خوبصورت گردن میں مجھے وہ تل نظر نہ آئے میرا کیا حال ہوتا ہے، اگر نظر آ جائے تو تمہارا کیا حال ہوتا ہے۔ شاویز پرسرار سا مسکرایا تھا۔ حیا کا نیکلس شاویز نے آگے سے توڑ کر دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ حیا نے اپنی دن رات کی محنت کو شاویز کے ہاتھوں میں دیکھا، جسے وہ ایک پل میں برباد کر چکا تھا۔ میں جانتی ہوں شاویز شاہ، تم مجھے برباد کرنے واپس آئے ہو، حیا صدمے کی کیفیت میں چلائی تھی۔ حیا کا جی چاہا تھا اپنے سامنے کھڑے اس مغرور انسان کا منہ نوچ ڈالے۔ یہ ڈرامہ بند کرو۔ جس کمپنی کے کروڑوں روپے کے نقصان کا سوچ کر تم چیخ رہی ہو وہ کمپنی شاویز شاہ کی ہے۔ تم صرف 30% شیئرز کی مالک ہو۔ شاویز شاہ نے استہزائیہ مسکراہٹ حیا پر اچھالی تھی۔ رہی بات تمہاری محنت کی تو یہ ڈیزائن میں کمپنی کا ہیڈ ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ کرتا ہوں۔ شاویز شاہ بے لچک لہجے میں بولتا حیا کو غصے سے لال کر چکا تھا۔ تمہیں آتا ہی کیا شاویز شاہ سوائے مجھے ذلیل کرنے کے؟ تم چلتے ہو میری کامیابی سے۔ حیا نے چلاتے ہوئے شاویز شاہ کو خود سے دور دھکیلا۔ شاویز شاہ نے حیا کا چلانا نظر انداز کرتے ہوئے اپنی نظروں کے حصار میں حیا کی گردن کے تل کو رکھا ہوا تھا، جو پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا شاویز شاہ کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس دل سے شاویز شاہ کی بڑی پرانی رقابت تھی۔ یہ دل اسے حیا کی گردن پہ بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا، اگر نظر نہ آئے تب بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ شاویز کا شدت سے دل چاہا تھا اس دل کو فنا کرنے کا، اور یہ کوشش وہ کئی دفعہ کر بھی چکا تھا۔ حیا کے آنسوں اور سسکیاں بھی اسے اس دل پر قیامت ڈھانے سے روک نہیں پاتی تھیں۔ یہ دل اس کا جنون، اس کا نشہ تھا۔ حیا شاویز کی سرخ سیاہ خمار زدہ آنکھیں اپنی گردن پر محسوس کرتی سرتا پیر لرز اٹھی تھی۔ شاویز شاہ کی جنونیت بھرا لمس یاد آیا تھا، جسے برداشت کرنا ہمیشہ اس کے لیے بہت کٹھن رہا تھا۔ شاویز شاہ نے فوراً سے اپنا رخ موڑ کر خود پر قابو پایا۔ وہ بہت مضبوط تھا اپنے ارادوں میں، اپنے فیصلوں میں، اپنی جذبات چھپانے میں۔ یہ ایک دل اس کی کمزوری نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ دل اس کی شدت ضرور سہے گا، مگر اس میں محبت نہیں، صرف نفرت ہوگی۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ میرا تم پہ کوئی حق نہیں۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا تم پر سب سے زیادہ حق شاویز شاہ کا ہے۔ تمہارے جسم پر، تمہاری جان پر اور تمہاری سانسوں پر صرف شاویز کا حق ہے۔ تم صرف شاہ کی ملکیت ہو، اور شاویز شاہ اپنی ملکیت پر کسی کی ایک نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ شاویز نے کہتے ہوئے حیا کی سانسیں جکڑ لی تھیں۔ اپنا غصہ، اپنا جنون، اپنی نفرت وہ اس کے نازک کٹاؤدار ہونٹوں پر اتارتا رہا۔ انتہا کی شدت سے حیا کو جلن کا احساس ہوا۔ حیا کے ہونٹوں سے خون نکل کر شاویز شاہ کے حلق میں اترا تھا، مگر شاویز شاہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کی جنون سے آج ٹکرائی تھی، وہ جنون جس میں صرف نفرت کی آگ تھی۔ حیا کی دونوں کلائیاں شاویز شاہ نے اپنی مضبوط آنی ہاتھ میں حیا کی کمر پر لاک کی ہوئی تھیں۔ حیا بری طرح مزاحمت کر رہی تھی، مگر اس کا نازک وجود اس پہاڑ جیسے بے رحم انسان کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھا۔ یکدم حیا کے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ حیا کو لگا اس کی سانسیں اس کے گلے میں ہی اٹک جائیں گی۔ شاویز نے اسی پل اسے چھوڑا۔ وہ دیوار کے ساتھ جا لگی تھی اور اپنی لڑکھڑاتی سانسوں پر قابو پانے لگی۔ حیا نے اپنی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے اپنے ہونٹ سے نکلا ہوا خون بے دردی سے اپنی ہاتھ کی انگلی سے صاف کیا تھا۔ نفرت کرتی میں تم سے شاویز شاہ، نفرت۔ حیا گہرے سانس لیتے ہوئے غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ شاویز شاہ کی محبت کا جنون تم سے برداشت ہوتا نہیں تھا، شاویز شاہ کی نفرت کا جنون کیسے برداشت کرو گے مس حیا شاہ؟ شاویز شاہ حیا کے قریب آتا اس کے چہرے پر جھکتا استہزائیہ لہجے میں بولا،
اپنے جنون کی ایک جھلک تو میں تمہیں دکھا چکا ہوں۔ تیار رہو دوسری جھلک دیکھنے کے لیے، میری جنون بھری شدتیں سہنے کے لیے۔ آج تمہیں پچھتاوا ہوگا میری ملکیت ہونے کا، خود کے زندہ ہونے کا۔ آج کی رات تمہارے لیے بہت شاندار ہونے والی ہے۔ شاویز شاہ کسی کی غلطی سے بھی معاف نہیں کرتا۔ تم نے غلطی نہیں گناہ کیا ہے۔ یہ جسم میرا ہے، اسے کیسے کسی کو چھونے دیا؟ ہمت کیسی ہوئی تمہاری یہ بیہودہ ڈریس پہننے کی اور یوں ڈانس کرنے کی؟ شاویز آنکھوں میں جنون لیے حیا کے اطراف میں اپنے زخمی ہاتھ کا مکہ مارتا ہوا چلایا تھا۔ حیا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو گلے میں گھونٹا۔ کیا کہہ رہی تھی تم کہ میں ایک نام نہاد شوہر ہوں؟ آج میں تمہارے سارے حقوق دوں گا، شاویز شاہ نے سرد انداز میں کہتے ہوئے صوفے سے پڑا حیا کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے گلے میں ڈالا۔ اپنی شال جو صوفے پر پڑی تھی وہ حیا کے کندھوں پر اچھی طرح پھیلائی۔ حیا کا ہاتھ پکڑ کر وہ باہر کی جانب چل دیا۔ حیا کا پورا بدن خوف کے عالم میں کانپ رہا تھا۔ وہ محبت میں شدت پسندی کا قائل تھا اور اس کی نفرت اس کی محبت سے زیادہ شدت پسند ہوتی تھی۔ وہ نفرت کی انتہا پر جا کر نفرت کرتا تھا۔ جس سے نفرت اس سے ہر تعلق جس سے نفرت ہوتی اس سے ہر تعلق توڑ دیتا تھا، مگر حیا سے بے انتہا نفرت کے باوجود وہ اس سے اپنا تعلق نہیں توڑ پایا تھا، کیونکہ یہ نفرت کی انتہا تھی جس میں وہ حیا کو راغ کرنا چاہتا تھا۔ حیا خوف کے عالم میں شاویز شاہ کے ساتھ چل رہی تھی۔ اتنا وحشی پن تو دکھایا تھا شاویز نے کہ حیا کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی مزاحمت بیکار ہے، وہ جو ٹھان لے اسے کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، یہاں تک کہ شاویز شاہ پھر خود کی بھی نہیں سنتا تھا۔ مگر وہ بھی حیا زمان شاہ تھی، اس کی رگوں میں بھی شاویز شاہ کے خاندان کا ہی خون دوڑ رہا تھا۔ شاویز شاہ باہر آیا تو اس کا ڈرائیور اور 2 گارڈز بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھے تھے۔ شاویز شاہ نے ڈرائیور سے گاڑی کی چابی لی اور گارڈز کو وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ حیا کو لیے وہ گاڑی تک آیا اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر حیا کو بیٹھنے کا کہا۔ شاویز حیا نے سسکی بھری تھی، سسکی لے کر شاویز کو پکارا تھا۔ بیٹھو حیا گاڑی میں، شاویز چلایا۔ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ حیا ایک دم جھٹ پڑائی تھی۔ تم آج بھی ویسے ہی ڈھیٹ ہو، پیار سے کوئی بات سمجھ جاؤ وہ ناممکن ہے۔ شاویز نے غراتے ہوئے اسے گاڑی کے اندر دھکیلا۔ شاویز نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھالتے ہوئے ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ کو گھماتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے کال ملائی۔ جازم حیا کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، وہ آج رات میرے ساتھ ہی رہے گی۔ اور ہاں، مووی میکر کے کیمرے سے حیا کے ڈانس والی ویڈیو ڈیلیٹ کرواؤ۔ اگر یہ ممکن نہیں تو کیمرہ توڑ ڈالو۔ جو لڑکا حیا کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا اس کا مکمل بائیو ڈیٹا مجھے سینڈ کرو۔ شاویز نے ایک نظر حیا پر ڈالتے ہوئے فون بند کیا۔ دیکھو شاویز، تمہاری جو بھی دشمنی ہے وہ میرے ساتھ ہے، تمہاری نفرت میرے ساتھ ہے، اس میں اس لڑکے کا کوئی قصور نہیں، تم اسے کچھ نہیں کہو گے۔ شاویز شاہ کے ارادے اسے ٹھیک خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی اس لڑکے کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس لیے حیا نے اپنا لہجہ حتی الامکان نرم رکھتے ہوئے شاویز کو روکنے کی کوشش کی۔ کیوں پریشان ہو رہی ہے میری نرم دل ملکہ؟ زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس اس نے جن ہاتھوں سے تمہاری کمر کو چھوا اسے ذرا سا جلاؤں گا۔ جو دہکتا ہوا لاؤ اس کے چھونے پر مجھے یہاں پر محسوس ہوا اسے تھوڑا سا ہاتھ پر دوں گا۔ شاویز نے اپنے سینے کے مقام پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن تم یقین مانو اسے میری تکلیف کے مقابلے میں بہت کم تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شاویز یہاں اس کی طرف جھکتا، اس کی کان کی لو کو دانتوں سے دباتا ہوا کھینچ چکا تھا۔ حیا درد سے کرا اٹھی تھی۔ جانے من یہ سسکیاں، یہ کراہیں ساری رات میری سماعتیں آج سنیں گی، لیکن ہاں پلیز ہوش مت کھونا، ورنہ مجھے مزہ کیسے آئے گا؟ جو مزہ تمہاری دل خراش چیخیں سننے میں ہے، وہ مزہ تمہارے بے ہوش وجود سے پیاس مٹانے میں نہیں۔
شاویز شاہ حیا کو آنکھ مارتا زہر خند لہجے میں مسکرایا تھا۔ میں نے ان 2 سالوں میں صرف شاویز شاہ تم سے نفرت کی ہے، مگر آج مجھے تم سے نفرت کرنے پر کوئی افسوس نہیں ہو رہی۔ تم صرف نفرت کے قابل ہو، حیا نفرت امیز لہجے میں کہتے ہوئے اپنے چہرے کا رخ موڑ چکی تھی۔ شاویز شاہ نے لب بھینچتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھائی تھی۔ حیا نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھتے دیکھ کر خوف سے اپنی آنکھیں بند کی۔